قیوم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ فون پر اس حملہ کو کہتا ہے, یہ پوری آڈیو نکل کر آئی ہے. قیوم کہتا ہے کہ آج ہی مجھے اپنے باپ کی لاش دیکھنی ہے, تم نے کہیں نہیں جانا. یہ دو حملوں کے درمیان کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. پہلا حملہ بینک کے باہر کا پلان کیا گیا تھا اور اس کو یہ پلان کیا گیا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو مار کے اس کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جب وہاں پر حملہ نہیں ہو سکا تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب جمعے کی نماز کے بعد ان پر حملہ کیا جائے گا. قیوم حملہ آور کو بولتا ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. تم نے آج ہی حملہ کرنا ہے, میں بتاؤں گا تم نے دوسرا حملہ کب کرنا ہے. آج ہی مجھے اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھنا ہے. یہ ایک آڈیو نکل کر آئی اور ساتھ ساتھ ایک حملہ آور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب والا, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. میں ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں ایک نئی پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے. ایک آڈیو سامنے آئی ہے. یہ آڈیو کسی اور کی نہیں بلکہ ان کے اپنے بیٹے قیوم کی ہے, جو کہ باقاعدہ طور پر حملہ آوروں پر غصہ کر رہا ہے, چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ مجھے آج ہی اپنے باپ کی لاش دیکھنی ہے, تم نے جانا کہیں نہیں ہے, واپس آؤ اور میں بتاتا ہوں تم نے دوسرا حملہ کہاں کرنا ہے. یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ اس سارے جو معاملے کا یا اس قتل کا جو ماسٹر مائنڈ ہے قیوم, اس نے پہلا حملہ ناکام ہونے کے بعد ان حملہ آوروں سے رابطہ کیا جو کہ وہاڑی سے آئے ہوئے تھے. باپ, بیٹا, چچا, یہ تینوں وہاڑی کی ایک آلٹو گاڑی میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پہلے حملے کو جو پلان کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جناب اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا جائے گا, کیونکہ جمعے کے روز یہ بینک سے پیسے نکلواتے ہیں اور غریبوں میں بانٹتے ہیں. تو بینک کے سامنے ہی گولیاں مار دی جائیں گی تاکہ وہ مر بھی جائیں اور پھر یہ لوٹ مار کی واردات ہو اور پھر جو پیسے لے کے بھاگ بھی جائیں گے, کام بھی ہو جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ سارا معاملہ ڈکیتی کے رنگ دے کے اس سارے معاملے کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جب یہ حملہ ناکام ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ حملہ آور کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ویلنشیا ٹاؤن سے نکل جائیں, لاہور سے باہر نکل جائیں. لیکن اسی وقت قیوم جو کہ ان سارے معاملے میں ان کو پیچھے فالو کر رہا ہوتا ہے, جو آلٹو گاڑی ہوتی ہے اس کو فالو کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ قیوم ہوتا ہے. یہ اس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آج ہی اپنے باپ کی لاش دیکھنی ہے اور تم واپس آؤ, میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے دوسرا حملہ کیا کرنا ہے. بیسیکلی اسی دن دو حملے ہوتے ہیں. پہلا حملہ میں نے آپ کو بتا دیا, دوسرا حملہ جان لیوا ہوتا ہے. جمعے کی نماز کے بعد وہ باہر نکلتے ہیں, ان کو گولیاں لگتی ہیں. ان کا چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے, تیمور اس کا نام ہے. چھوٹا بیٹا موجود ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جان فانی سے پوچھ کر جاتے ہیں, وہ ان کو مار دیا جاتا ہے. لیکن ان دونوں حملوں کے درمیان نا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں بھی آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں گا. ایک بیٹا اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہے, ایک بیٹا اتنا بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے, ایک بیٹا اتنا سفاک کیسے ہو سکتا ہے, ایک بیٹا اتنا بے دل قسم کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنے سکھایا اسی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا, اسی کو مار دیا. اب یہ اس آڈیو کے اندر, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ابھی آج ایک رپورٹر سے ہمارے بات ہوئی ہے, وہ نا انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے مستقل رابطے میں ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جناب ایک ملزم کو ہم نے حراست میں لے لیا ہے, لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کیونکہ ابھی اس کو وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ڈسکلوز کریں گے تو باقی لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں, باقی لوگ جو روپوش ہیں, جو انڈر گراؤنڈ ہیں, وہ چوکنا ہو جائیں گے. اور یہ وہی شخص ہے جس نے ڈاکٹر صاحب پر گولیاں چلائیں. اب انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. قیوم آپے سے باہر ہو چکا تھا, اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا, اس نے کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان تینوں کی کوشش یہ تھی کہ پہلا حملہ ناکام ہو گیا کیونکہ وہاں پر لوگ کافی زیادہ تھے, وہ اس وقت وہاں پر حملہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا, وہ اس پر اٹیک نہیں ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کوشش کی کہ آج نہیں کرتے, ایک آدھ دن میں کر لیں گے, کیونکہ ویلنشیا کے اندر ہی ان کو رہائش دی ہوئی تھی, ان تینوں حملہ آوروں کو رہائش دی ہوئی تھی. لیکن یہ قیوم کال کرتا ہے ان کو کہ کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بتاؤں گا کہ دوسرا حملہ کہاں کرنا ہے. پھر وہ وہاں سے سمجھاتے ہیں کہ آج پاسبل نہیں ہو پائے گا, آج نہیں ہو پائے گا, ہم اس کو ایک آدھ دن میں امپلیمنٹ کر دیں گے. تو قیوم چیخ کے کہتا ہے مجھے آج ہی اپنے باپ کی لاش دیکھنی, مجھے آج ہی اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھنا. مطلب میں جب یہ آڈیو کے بارے میں سن رہا تھا, یقین جانیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ کس طرح کا بیٹا ہے. انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا جائے گا, اس کو بینک کے سامنے ڈاکٹر صاحب کو مارا جائے گا, ان کے پیسے لوٹ لیے جائیں گے اور پھر اس کو ڈکیتی کا رنگ دے کے یہ تینوں ویلنشیا سے لاہور سے باہر بھاگ جائیں گے. وہاڑی سے ہی آئے تھے تینوں. لیکن جب یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تو انہوں نے ویلنشیا جان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا. پیچھے پیچھے جو ہے نا یہ قیوم آ رہا تھا اور اس قیوم نے کہا کہ جناب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ایک مقام پر ملے, انہوں نے سمجھایا کہ جناب جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہوں گا, میرا چھوٹا بھائی تیمور اپنے باپ کے ساتھ موجود ہوگا, وہیں پر ان کو گولیاں مارنی اور ان کو گولیاں مار دینا. اس کے بعد اس نے
کیونکہ پہلے تو یہ پلان کیا ہوا تھا کہ اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا جائے گا، اب کس چیز کا رنگ دیا جائے گا؟ تو اس بارے میں قیوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ریاستی طور پر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ یار میرے باپ کو دھمکیاں مل رہی تھیں کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا جائے. اس نے اتنی سمجھ لیں کہ اتنی ڈیپ قسم کی پلاننگ کی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے اس کو 2 جھاپڑ پڑے اس نے سب اگل دیا. پتہ ہے آپ کو کہ قیوم کو پکڑا کیسے گیا تھا؟ قیوم کا جو دوست ہے شہریار، یہ بھی وہاڑی سے تعلق رکھتا ہے، ایک ایکٹر ہے، اور اس کے بارے میں مجھے کچھ تفصیلات پتہ چلی ہیں. میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. اس کی شراب و شباب کی جو محفلیں ہیں جہاں پر ہر طرح کا نشہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، جہاں پر بڑے بڑے پولیٹیشینس کے، بڑے بڑے ایکٹرز کے بیٹے آ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا محفلیں ہوتی ہیں. اور یہیں پر اس کی بینش سے ملاقات ہوئی تھی. کئی اور لڑکیاں موجود ہیں، تصاویر ویڈیو سب میرے پاس ہیں، میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا. لیکن اس نے جا کے ایک وکیل سے ملاقات کی اور وکیل کو جا کے بولا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے لیٹ سپوز، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. وہاں پر اس وکیل کی سیکیورٹی کے لیے ایک حوالدار موجود تھا. وکیل چھوٹا موٹا نہیں تھا، وہ ایک بڑا وکیل تھا. اس کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پر حوالدار موجود تھا. تو اس نے اس کو چوکنا کیا کہ اگر لاہور میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو تم نے سب سے پہلے جا کے تحقیقات کرنی ہے اور اس شخص کو پکڑنا ہے. اور وہ شخص سب سے پہلے فرار ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو گرفتار کیا جاتا ہے نا، قیوم کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہ جب اگل دیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ اپنے باپ کو بے دردی سے مارا ہے، تب وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اب یہ کہاں ہے، اب اس کا کچھ نہیں پتہ چل سکا. تینوں جو حملہ آور تھے جنہوں نے گولیاں چلائی تھیں، یہ کہاں ہیں کچھ نہیں پتہ چل سکا. لیکن غیر مصدق کا اطلاع یہ ہے کہ جناب ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو پکڑ لیا گیا ہے. ساتھ ساتھ بینش کو فی الحال اس سارے معاملے سے الگ کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے بارے میں کچھ تفصیلات نکل کر آئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کیس کے بارے میں، کسی اور کیس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور مجھ سے انسٹاگرام سے رابطہ کر سکتے ہیں. salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیجئے. جو میسج آپ کریں گے، کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.